بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عظم اللہ اجورکم۔ پروردگار ہمارے زمانے کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کو صبر دینا ان مشکل ایام میں، کہ جو ایام شہادت، ایام غربت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور تمام شیعان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اس غمگین ایام کی مناسبت سے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جس بات کو ذکر کرنا ہے وہ ہے شبہائے قدر کے اعمال۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور آئندہ اس مقدس شب کی فضیلت اور جس آیہ مبارکہ اور جس مبارک سورہ کی تلاوت کی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ آج آپ کی خدمت میں جن باتوں کو ذکر کرنا ہے وہ شب قدر کے اعمال سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں نے اس سے پہلے بھی ایک باقاعدہ ایک مستحبی غسل کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سلسلے میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت کے لیے بنائی تھی۔ تو آج سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ تمام تینوں جو شبیں ہیں 19، 21 اور 23 شب قدر، ان تینوں شبوں میں جو ہے غسل مستحب ہے، جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی غسل کرتا ہے تو وہ نماز کے لیے اور اعمال کے لیے وہ اسی غسل سے نماز اور اعمال کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعمال میں غسل ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ ہے دونوں رکعت میں، اور دونوں رکعت تمام کرنے کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 2 عمل ہوئے ان شبہائے مقدسہ سے متعلق۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے ان مبارک شبوں میں، کہ جو بہت مستحب ہے، جو بہت فضیلت کی حامل ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اعمال کہ جو تقریباً مومنین جن اعمال سے واقف ہیں، وہ دعا اور وہ توسل کہ جس کو قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے کے بعد سر پر رکھنے کے بعد جس دعا کو کیا جاتا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اور وہ عمل انجام دینا ہے۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ احیاء لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں جاگنا، پوری رات جاگنا۔ پروردگار عالم نے اس مبارک شب کو وہ شرف بخشا ہے کہ جس مبارک شب میں جاگنا بھی عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں ہے بلکہ وہ جو شخص اس مبارک شب میں جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، سمندر کے برابر ہوں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کے برابر بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہے، تو اگر کوئی شخص اس مبارک شب میں جاگتا ہے
اس شخص کے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دے گا۔ تو یہ وہ مبارک شب ہے، اور اس سے متعلق شب قدر سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق اور اس سے مراد کیا ہے اس سے متعلق آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ذکر آگے انشاءاللہ اگلی بیان میں آپ کی خدمت میں ذکر میں کروں گا۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے 100 رکعت نماز۔ اس بات کو میں نے چاہا کہ اس کو خاص طور سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ویسے تو جو 100 رکعت نماز ہے اس میں 2 رکعت کر کے ہے، مستحبی نماز ہے، اور جو ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 100 رکعت اس طرح سے پڑھنی ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے وہ ہماری وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ہم انجام دیتے ہیں ان مبارک شبوں میں، تینوں میں۔ تو وہ بہت احسن، وہ بھی عمل احسن ہے کہ 100 رکعت نماز بھی ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی اس طرح سے، یا جتنی بھی جو ہے 6 دن کی نماز ادا ہو جاتی ہے، اور بہتر ہے عمل یہ۔ لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کریں، نہ کہ اس طرح سے ادا کریں کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مضمون روایت آپ کی خدمت میں، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام کی روایت کا، کہ آپ کی نماز اس طرح سے نہ ہو کہ جس طرح سے کوہ چونچ مارتا ہے، نہ، بالکل بھی نہیں۔ آپ کی یہ جو قضا نمازیں ہیں، جو واجب آپ کی نمازیں قضا ہوئی، آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، لہذا یہ ایک کھیل کی طرح سے انجام نہ دی جائے، بلکہ باقاعدہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے سجدے میں کہنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رکوع میں کہنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ کم سے کم، اور سکون کی حالت میں، تو اسی طرح سے ہم ذکر سجدہ، ذکر رکوع اور قیام میں سوروں کی تلاوت اسی طرح سے کریں، نہ کہ جو ہے جلدی جلدی میں ختم کرنے کے لیے اس کو انجام دیں۔ یعنی کوہ جس طرح سے چونچ مارتا ہے اس طرح سے اپنی عبادت کو آپ نہ قرار دیں۔ تو بہت ضروری ہے 100 رکعت نماز پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ وہ نماز روز حشر آپ کو ملے، نہ کہ یہ ہو کہ جو ہے ہم نے نماز تو پڑھ لی، اب جب قیامت کا دن ہے پروردگار ہمارا نامہ اعمال تو خالی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو ہر شب قدر جو ہے 100 رکعت نمازیں پڑھی تھی، اور اپنی پچھلی قضا نمازوں کو بھی ادا کی تھی، تو ہمارا نامہ اعمال تو خالی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ فرشتے کہیں کہ تم نے جو ہے جس طرح سے کوہ چونچ مارتا ہے اسی طرح سے نماز کو ادا کیا، لہذا تمہاری نماز نہیں تھی، بلکہ صرف اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ کس طرح سے ہم نماز کو بجا لائیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہے، اللہم انی امسیت لک عبدا، جو ہے اس طرح سے شروع ہوتی ہے، یہ دعا ہے مفاتیح الجنان میں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ 29ویں شب سے متعلق جو اعمال ہیں وہ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور آخری چیز جو ہے اس میں جو عمل ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پہ لعنت ہے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام۔ تو یہ ان مبارک شبوں کے اعمال ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے، یا ذا الذی کان، اس طرح سے ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہے، اور جو ہے دعا کی چوتھی قسم میں یہ دعا ذکر ہے۔ تو ان عمل کو انجام دینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر من امر المحتوم فیما تفرق من الامر الحکیم، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو بھی مفاتیح الجنان میں ذکر کیا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ شبہائے قدر کے اعمال ہیں، اور مشترک اعمال ہیں، اور ہر شب کے خاص اعمال بھی ہیں، اور ان میں سے میں نے جس کو آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام ہر شب میں ہے، اس کو فراموش نہ کریں۔ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین دعا ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے سب سے پہلے تو
کہ پروردگار عالم نے رمضان المبارک جیسی نعمت سے ہم کو نوازا دوبارہ، اور اس کے بعد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے شب قدر ہم کو عطا کی، اور ہم کو پروردگار نے اتنی زندگی دی کہ ہم شب قدر سے ملے۔ پروردگار تیرا شکر ہے، اور اپنے زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کو نہ فراموش کریں، اپنے ان شبہائے مقدسہ میں ہر شب میں ہر دن میں اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں، اپنی دعاؤں سے زیادہ اپنے امام کے لیے دعا کریں اور مومنین کے لیے دعا کریں، اور جو حالات آج کل ہیں اس سے جلد از جلد باہر نکلنے کے لیے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔